وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ وی کین نیگوشیٹ کشمیر پرابلم وداؤٹ سعودی عربیہ، کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پر پاکستان نہیں، اربوں مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، جناب اسپیکر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جملے کے اوپر بہت افسوس ہے، اور ہم سعودی عرب کی فراخ دلانہ، شفیقانہ محبت، دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ہم خادم حرمین شریفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں، لازوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں، اور جناب رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے۔ اور ترکی وہ ملک ہے جناب اسپیکر جس نے نہ آؤ دیکھنا تاؤ، جب کشمیر کی آزادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ یو اے ای، متحدہ امارات، ہمارے ہمسائے ممالک بہت ہمارے اچھے شفیق، ہمدرد، دوست ہمارے یہ ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں۔ اسی طرح قطر ہو، کویت ہو، عمان ہو، تمام خلیجی ممالک، تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک، ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، یورپین یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین، اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے، جو وزیر اعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کو رخصت کیا گیا، انہوں نے کیا بیان دیا؟ میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا، ان کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا ہمارا اپنا۔ کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں، اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ ایئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناب اسپیکر ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ ڈیفڈ ان کا جو ادارہ ہے، اربوں ڈالر، اربوں پاؤنڈز انہوں نے سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ سو واٹ ایور ہیپنڈ ان لنڈن ہیز این امپیکٹ ان اسلام آباد اینڈ وائس ورسا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اور جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے، اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ۔ تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے جناب اسپیکر ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے،
اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے, ادویات ملیں. وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے, خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from Afghanistan to neighboring KPK. تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا؟ لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا, رکھا, کھانا دیا, ادویات دی, بھائی بنایا اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی. مگر ہمارے محدود وسائل ہیں, ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خدا نہ خواستہ نہ اٹھیں. لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے, کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بات کرتے ہیں, میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت, ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار, بہت شاندار, انسپائرنگ تقریر کی تھی. اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا, تو ماں سوائے یہ سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا کیا؟ کیا کوئی سنجیدہ کاوش کی؟ کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی؟ کیا کوئی گئے بار اور کوشش کی کہ جناب کشمیریوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے. تو جناب اسپیکر, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے, ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں گے, ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے, مورل سپورٹ دیں گے. یہ ہمارا حق ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. جناب اسپیکر, کاش بھارت یہ سمجھ لیتا, اور میں پرائم منسٹر مودی کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے, جو بیماری ہے, جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی, تعلیم نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں, اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں, غربت کو مٹائیں, روزگار پیدا کریں, ترقی دیں اور خوشحالی لے کے آئیں.